بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو میں کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ میرے کزن کے ساتھ واقعہ پیش ہے، تو میں انہی کی زبانی انہی کی کہانی آپ کو سناتی ہوں۔ جی، میرا نام شاہد ہے اور میرے بھائی کا نام زاہد ہے۔ ہم گاؤں میں رہتے ہیں اور ہمارا گاؤں کافی خوبصورت ہے اور وہاں پر چھوٹی چھوٹی گلیاں بنی ہوئی ہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی گلیوں میں 2-3 گھر ایسے ہیں جو کہ بالکل ویران ہیں، اور ان گھروں کے اندر کافی درخت پودے لگے ہوئے ہیں۔ ان درختوں میں انار، بیری، اس طرح کے پودے بھی شامل ہیں۔ تو یہ گرمیوں کے دن تھے اور ہمیں اسکول سے چھٹیاں بھی ہوئی تھیں۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ جب بچپن ہوتا ہے تو انسان کتنی شرارتیں کرتا ہے۔ تو اس ٹائم میری عمر 10 سال تھی اور میرے بھائی کی عمر 12 سال تھی۔ ہم دونوں کبھی کسی کے گھر جاتے، کبھی درختوں پہ چڑھتے، کبھی کچھ کرتے، یعنی کہ بہت زیادہ شرارتیں کرتے تھے۔ اور ایک ہمارے گلی میں ایک ایسا گھر تھا جس میں انار اور بیری لگی ہوئی تھی، اور اس بیری کے درخت پر بہت سارے بیر لگے ہوئے تھے، اور اس گھر میں انار بھی بہت زیادہ لگے ہوئے تھے، لیکن اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ تو میرے بھائی نے کہا آج تو انار کھانے کو دل کر رہا ہے، کیوں نہ شاہد تم ایسے کرو، دیوار پھیلان کر اس سائڈ پر جاؤ، میں یہاں کھڑا ہوتا ہوں اور تمہیں دیکھتا ہوں کہ کوئی آئے گا تو میں سیٹی بجا دوں گا اور تم واپس آ جانا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو اس نے ایسے ہی کیا، اس نے دیوار پھیلانگی اور میں باہر کھڑا ہو کے ویٹ کرنے لگا۔ جب اس نے ایک انار توڑا تو دوسرا انار ابھی توڑ ہی رہا تھا تو اس نے زور سے چیخ ماری۔ یہ سن کر میں نے اس کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہ بہت گھبرایا ہوا ہے اور اس کا رنگ بھی لال ہو گیا ہے۔ میں نے دور سے پوچھا کیا ہوا کیا ہوا، تو اس کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی اور اس کے منہ سے صرف یہی نکلا وہ۔ اور پھر میں نے کہا کچھ نہیں ہے، جلدی کرو، لیکن اس نے دیکھا کہ وہاں کچھ ہے، وہ کسی سے بات کر رہا ہے۔ تو میں نے پھر پوچھا کیا، کس سے باتیں کر رہے ہو؟ تو اس نے کوئی جواب نہ دیا اور ادھر ہی گر گیا۔ یہ دیکھ کر میں بہت زیادہ پریشان ہوا کہ اب میں کس کو بلا کر لاؤں اور کس کو کہوں کہ وہ گر چکا ہے۔ اب میں باہر گیا اور ایک گلاس میں پانی لے کر آیا کیونکہ وہ میرا بھائی بے ہوش ہو چکا تھا، اور میں دیوار پھیلان کر اس سائڈ پر پہنچا دوسری طرف، اور میں اس کے منہ پر چھینٹے مارے اور اس کو ہوش دلانے کی کوشش کرنے لگا۔ جیسے ہی اسے ہوش آیا تو میں نے پوچھا کیا ہوا ہے، تو اس نے کہا کچھ نہیں ہوا، بس اس کے منہ سے اتنی ہی آواز نکلی۔ اس کے بعد میں اس کو گھسیڑ گھساڑ کر کنارے ادھر دروازے کے پاس لے کر آیا اور دیوار پھیلانگی اور اس سے بھی کہا چلو اب کوشش کرو اور اوپر پھیلانگو اور باہر چلو۔ جیسے ہی وہ باہر آیا تو پھر میں نے پوچھا کیا ہوا ہے، اس نے کہا میں بتاتا ہوں کیا ہوا، اور پھر اس نے بتایا کہ جیسے ہی میں نے پہلا انار توڑا تو مجھے ایسے لگا دیوار میں سے کوئی وائٹ کلر کا چوغا کسی بزرگ نے پہنا ہوا ہے اور وہ آیا ہے اور اس نے میری طرف آ کے کہا ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو اور کس کی پرمیشن سے انار توڑ رہے ہو۔ تو میں اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ بزرگ کہاں سے آئے ہیں، اور اتنی روحانیت تھی ان کے چہرے پر، وائٹ چولا پہنا ہوا تھا، یعنی کہ بہت مجھے اچھے لگے۔ تو میں نے کہا کسی کی پرمیشن سے نہیں، بس میرا دل کر رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا آئندہ بیٹا ایسا کام نہیں کرنا۔ انہوں نے یہ کہا تو وہ دیوار میں غائب ہو گئے۔ میں یہ دیکھ کر پھر اتنا ڈرا کہ بس مجھے کوئی ہوش نہیں اور میں بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد تم مجھے باہر لے آئے ہو اور اب میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ آئندہ ہماری توبہ، ہم ایسی حرکت کبھی نہیں کریں گے، ہم کسی کے گھر اس طرح چوری چھپے نہیں جائیں گے۔ شاید وہ کوئی نیک بزرگ تھے جنہوں نے ہمیں کچھ نہیں کہا، اگر کوئی اور مخلوق ہوتی یا بد مخلوق ہوتی تو شاید ہمیں چپک ہی جاتی یا ہمیں کوئی نقصان پہنچا دیتی۔ اس کے بعد ہم نے ایسی جگہوں پر جانے سے توبہ کر لی، اور میرے بھائی نے بھی ایسی جگہوں جانے سے توبہ کر لی، اور اسے اتنا بخار ہوا 3-4 دن تو اسی بخار میں مبتلا رہا۔ پھر امی نے اسے کچھ تسلی دی، دم وغیرہ کروایا، اس کے بعد وہ کچھ ٹھیک ہوا۔ ابھی ہم اس گھر کے قریب سے گزرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس میں کوئی نیک بزرگ رہتے ہیں، اور ہم یہ کہانی سب محلے والوں کو سناتے ہیں، اور محلے والے ہمیں عجیب عجیب نظروں سے بھی دیکھتے ہیں۔
ویسے بچپن میں کون سا پتہ ہوتا ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے، کیا چیز اچھی ہے اور کیا بری ہے۔ بچے تو بس یہی ہوتا ہے کہ ہم یہ بھی چیز لے لیں، یہ بھی لے لیں، لیکن ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے کہ یہ سب برا ہے، کیا اچھا ہے۔ اگر آپ کو یہ میری کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ ایسی اور ویڈیوز آپ کو مل سکے، اور شیئر بھی کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے۔